السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آسان عربی اور قرآنی گرامر کورس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے مرکب توصیفی پڑھا، اس کے 2 بنیادی قواعد سیکھے۔ آج ہم انشاءاللہ مرکب توصیفی کی بحث کو مکمل پڑھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو لاسٹ کلاس میں ہم نے مرکب توصیفی کے حوالے سے سیکھا اور پڑھا تھا، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کا لیسن پڑھتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی بنیادی طور پہ 2 ناؤنز سے مل کر بنتا ہے۔ ان میں سے جو پہلا ناؤن ہوتا ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے اور دوسرے کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ موصوف ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ تو عربی زبان کا سٹائل یہ ہے کہ موصوف پہلے، صفت بعد میں، جبکہ اردو اور انگلش میں صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں۔ تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی مثال جیسے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، مسلم صالح، اس کا مطلب ہے نیک مسلمان۔ اب دیکھیں، مسلم یہ موصوف ہے، پہلے آ رہا ہے، صالح اس کی صفت ہے اور یہ بعد میں آ رہی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو زبان میں یا انگلش میں، تو ہم نے ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے؟ پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے اور پھر موصوف کا کریں گے۔ اب دیکھیں، نیک مسلمان، تو یہ ہماری اردو زبان میں کیا ہوا؟ صفت پہلے آ گئی، موصوف بعد میں۔ اسی طرح جب ایکسرسائز میں آپ کو اردو الفاظ دیے جاتے ہیں کہ آپ اردو سے عربک میں ٹرانسلیٹ کریں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی کو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ موصوف کا ترجمہ کریں گے اور پھر صفت کا کریں گے، یعنی اس ترتیب کو آپ نے الٹنا ہے۔ جب عربک سے اردو میں آنا ہے تو الٹ آپ نے ترتیب کر دینی ہے، اور پھر جب آپ نے اردو سے عربک میں جانا ہے تو پھر اس ترتیب کو الٹ دینا ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ تھا۔ دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ موصوف اور صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت اور برابری ہوتی ہے، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے اور اس کی پیروی کرتی ہے۔ وہ 4 چیزیں وہی ہیں جو ہم نے پہلے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لی ہیں: حالت، جنس، عدد، وسعت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی۔ اگر یہاں پہ 2 پیش ہیں تو یہاں پر بھی 2 پیش ہوں گی، یہاں پر نصب ہے تو یہاں پر بھی نصب ہوگی، یعنی کہ اعراب دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ جنس یعنی موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت کیا ہوگی؟ مؤنث، جیسے مسلمۃ صالحۃ۔ اور موصوف اگر تثنیہ ہے، جمع ہے، واحد ہے، اس کا عدد جو بھی ہے، صفت بھی ویسے ہی ہوگی۔ مسلمون صالحون، دونوں جمع آ رہے ہیں، دونوں کو آپ تثنیہ کر دیں، مسلمانی صالحانی۔ یہ واحد کی مثال آپ کے سامنے ہے، مسلم صالح۔ وسعت کا معنی یہ ہے کہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ جیسے یہ نکرہ کی مثال ہے اور یہ معرفہ کی مثال ہے۔ تو ان 4 چیزوں میں صفت نے اپنے موصوف کو فالو کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کی برابری ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بحث بڑی اہم ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اس کو مزید کھولتے جائیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم مزید 2 قاعدے اور ہیں مرکب توصیفی کے، وہ بھی سیکھتے ہیں۔
تو تیسرا قاعدہ یہ ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 4 چیزوں میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، دونوں میں برابری ہوتی ہے، تو اس قاعدے سے کچھ ایکسیپشنز نکلتی ہیں۔ تو ایکسیپشن ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں، کوئی بھی قاعدہ کلی نہیں ہوتا، بلکہ ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں یہ رولز کو پروو کرتی ہیں، مزید ان کو ثابت کرتی ہیں۔ تو ایکسیپشن یہ ہے کہ جب موصوف جمع مکسر ہو اور غیر عاقل ہو، موصوف جمع مکسر اور غیر عاقل، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو صفت مؤنث ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ ایکسیپشن ذہن نشین کرنی ہے، موصوف اگر جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے، یہ 2 الفاظ کو سمجھ لیں۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع سالم ہوتی ہے، دوسری جمع مکسر ہوتی ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ جمع سالم تو ہم نے سیکھی ہے باقاعدہ کہ جمع سالم کیسے بنتی ہے، کسی بھی ناؤن کے اینڈ پہ واو نون یا نون کا اضافہ کر دیں تو جمع سالم بن جاتی ہے۔ جیسے مسلم سے مسلمون، کافر سے کافرون، عابد سے عابدون۔ تو قرآن پاک میں یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی جمع ہے، جمع سالم۔ تو اس کو جمع سالم اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں واحد لفظ کی شکل سلامت رہتی ہے، واحد لفظ بالکل اپنی جگہ پر سلامت رہتا ہے، بس اس کے اینڈ پہ اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ، یہ مسلم ہے، اس کے اینڈ پہ واو نون کا اضافہ کر دیں تو یہ کیا بن گیا، مسلمون۔ مسلم اپنی جگہ پہ سلامت ہے، لفظ ٹوٹا نہیں ہے۔ جبکہ جو جمع مکسر ہوتی ہے اس میں واحد لفظ کی شکل سلامت نہیں رہتی بلکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے بولتے ہیں جمع مکسر۔ جیسے قلم کی جمع کیا ہے، اقلام۔ اب دیکھیں یہ جمع مکسر بن گئی ہے، قلم اس کی شکل اور ہے، اقلام یہ اور ہے۔ اسی طرح شجر، اس کی جمع ہے اشجار۔ نجم، اس کی جمع ہے نجوم۔ قول، اس کی جمع ہے اقوال۔ تو یہ جمع مکسر بن رہی ہے۔ اب ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ جمع مکسر ہو، نمبر 1 یعنی کہ اس طرح کی جمع ہو، نمبر 2 غیر عاقل ہو۔ غیر عاقل، غیر عاقل کا معنی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی۔ آپ آسانی کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عاقل مخلوقات ہیں وہ صرف 3 ہیں، انسان، جن اور فرشتے۔ یہ 3 کیا ہیں، عاقل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، غیر عاقل۔ تو یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، جمع مکسر بھی ہو اور وہ جمع کس کی ہو، غیر عاقل کی۔ جیسے قلم، تو قلم یہ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے۔ شجر یہ بھی غیر عاقل ہے۔ تو جب اس طرح کی جمع آتی ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے، واحد مؤنث۔ یہ میں آپ کو یہاں پر مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہ ہے واحد، قلم
یہ موصوف، اس کی صفت کیا آئے گی؟ قلم جمیل، خوبصورت قلم، یہی ترجمہ کریں گے، یعنی خوبصورت قلم۔ اب دیکھیں ترجمہ کرنے کا سٹائل وہی ہے، صفت کا ترجمہ پہلے کیا میں نے اور موصوف کا بعد میں۔ اردو میں آپ نے اسی طرح ترجمہ کرنا ہے۔ اب اس کی جمع بناتے ہیں۔ قلم کی جمع ہے اقلام، اب یہ جو جمع ہے یہ مکسر بھی ہے اور غیر عاقل بھی ہے، دونوں اس میں چیزیں موجود ہیں، مکسر بھی ہے غیر عاقل بھی ہے۔ اس کی صفت کیا آئے گی؟ تو صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث۔ صفت کیا ہوگی؟ واحد مؤنث۔ تو جمیل یہ تو مذکر کا لفظ ہے، اس کا مؤنث کیا بنے گا؟ جمیلتن، اقلام جمیلتن، خوبصورت قلم یعنی کہ زیادہ قلم۔ اسی طرح اور بھی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، جیسے باب، باب کا معنی ہے دروازہ، اس کی جمع ہے ابواب، زیادہ دروازے۔ اب ہم نے اس کی صفت لے کے آنی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ مفتوحتن، یعنی کہ کھلے دروازے، یعنی کہ بند نہیں ہیں، دروازے کھلے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ ایکسیپشن ذہن میں رکھنی ہے کہ جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی موصوف میں تو صفت پھر آپ نے واحد مؤنث لے کر آنی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو بہرکیف امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ الایام الخالیہ، الایام یہ یوم کی جمع ہے اور یہ اس کی صفت آ رہی ہے، یہ مؤنث، واحد مؤنث آ رہی ہے۔ تو یہ تیسرا قاعدہ ہے جو مرکب توصیفی میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ چوتھا اور آخری قاعدہ یہ ہے کہ جب صفت پر الف لام داخل ہو، جب صفت پر الف لام داخل ہو تو اس وقت موصوف کے آخر کی تنوین کو کھول دیتے ہیں اور اینڈ پہ چھوٹا سا نون لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک لفظ لکھا ہے میں نے، زید العالم۔ زید کا لفظ یہ معرفہ ہے چونکہ یہ نام ہے، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے آخر پہ تنوین ہے لیکن یہ پھر بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو معرفہ کی صفت کیا آئے گی؟ معرفہ، صفت نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق ہونا ہے۔ جب یہ معرفہ ہے تو ہم اس کو عالمون تو نہیں کہہ سکتے، وہ نکرہ بن جائے گی۔ تو اس کو ہم نے معرفہ بنانے کے لیے کیا کیا؟ اس پر الف لام داخل کر دیا۔ اب جب اس زید کو العالم کے ساتھ ہم نے ملانا ہے تو کیسے ملائیں گے؟ تنوین کو ہٹا کر ایک چھوٹا سا نون لگائیں گے۔ اب دیکھیں نا، جیسے یہ زید ہے، آپ اس کے اینڈ پہ نون لکھ دیں، زیدن،
تو تنوین کا معنی یہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں نون کی آواز ہوتی ہے۔ زیدن، آپ نون لکھ دیں یا تنوین لکھ دیں، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس کو لکھا زیدن، یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصل ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جب دو الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو یہ حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اس کو ہم نے سائلنٹ کر دیا۔ اب اس نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے، اس کی جزم ختم کریں گے اور ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر ڈال دیں گے، تو یہ کیا بن گیا؟ زیدن العالم۔ یہ چھوٹا سا نون یہ قرآن پاک میں بھی آپ کو کئی ایک مقامات پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو یہی یہاں پر قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب صفت معرفہ ہوتی ہے، یعنی اس پر الف لام داخل ہوتا ہے اور موصوف کے اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے، تو اس کو ملانے کے لیے پھر نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی تنوین کو کھول دیتے ہیں اور نون لگا کر اس کے نیچے زیر ڈال کر اس کو آگے ملا دیتے ہیں۔ اس کی اور بھی مثالیں آ سکتی ہیں، جیسے ایک مثال اس کی ہے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ معرفہ ہے، یہ نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کی اگر صفت آ رہی ہے الرسول، اس کے اوپر الف لام ہے اور موصوف کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، تو ہم اس کو کیسے ملائیں گے؟ محمدو، یہاں پر چھوٹا سا ایک نون لکھیں گے، محمد الرسول، تو یہ ہوتا ہے یعنی تنوین کو کھول کر اس کی جگہ نون لکھ کر زیر ڈال کر آگے ملانا، تو یہ قاعدہ نمبر 4 ہے۔ تو یہ 4 ہی بنیادی قواعد ہمارے اس کورس میں شامل ہیں، تو امید ہے کہ یہ چاروں آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ان کی ایکسرسائز آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے، اس کو لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ ایکسرسائز آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، اسے آپ اچھی طرح پڑھیں اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں اور پھر اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، تو جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جملے کی طرف بڑھیں گے، اور یہاں پر آخری بات کے طور پہ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مرکب توصیفی اور جملہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پہ ممکن ہے کہ آپ کو یہ بات، یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ محمد رسول، محمد رسول، اور ہم نے کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، 2 لائنیں لکھ دی ہیں، محمد رسول، محمد الرسول۔ یہ میں آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ آگے جا کر مزید یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ جملہ ہے اور یہ مرکب ہے۔ یہ جملہ اسمیہ آپ اس کو کہہ لیں۔ اس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور اس کا معنی ہے محمد رسول، جملہ نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں یہاں پر دونوں میں برابری نہیں ہے، دونوں میں
برابری نہیں ہے، یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ تو جب پہلا اسم معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو وہ جملہ بن جاتا ہے۔ پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو وہ کیا بن جائے گا؟ جملہ۔ اور جب دونوں میں برابری ہوگی، یہ بھی معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ جملہ نہیں بنے گا، یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ تو سمپل یہ آپ نے سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جملے میں کیا ہوتا ہے، پہلا اسم معرفہ دوسرا نکرہ۔ یہاں پہ کیا ہے؟ دونوں ہی معرفہ ہیں، مطابقت ہے۔ تو جب مطابقت ہوگی چاروں چیزوں میں برابری ہوگی اور چاروں اعتبار سے صفت اپنے موصوف کی فالوور ہوگی اور اس کے مطابق ہوگی تو پھر وہ مرکب توصیفی بنے گا۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم آگے جملے کی طرف بڑھیں گے اور مزید آپ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔